اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مسٹر چیئرمین، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے الوداعی خطاب کا اس ہاؤس میں اپر ہاؤس میں موقع دیا۔ میں آدھے سینیٹرز کے ساتھ اپنی 6 سالہ مدت پوری کر رہا ہوں اور 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہوں۔ 6 سال پہلے مسٹر چیئرمین جب میں اس ہاؤس میں آیا تو میں نے قائد کے بارے میں، جن کی قداور تصویر یہاں لگی ہے، پڑھا تھا کہ جب وہ عوامی اسمبلی کے نمائندے تھے تو انہوں نے سب سے پہلی ترجیح اپنی بنیادی امور میں وہ اپنی پارلیمنٹ کی کارروائی رکھی۔ اس لیے جب میں سینٹ میں آیا تو میں نے قائد کو فالو کرتے ہوئے، بابائی قوم کو فالو کرتے ہوئے گزشتہ 6 سال میں اپنے سب سے اہم ترجیح اس ہاؤس کی حاضری اور اس ہاؤس کی کارروائی کو رکھا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے 6 سال ایک انسان کے بس میں جتنا کچھ ہے یہاں پہ قوم اور ملک کے لیے کرنے کی کوشش کی۔ مسٹر چیئرمین، میں ہمیشہ اس سیٹ پہ باوضو بیٹھا ہوں۔ میں کبھی اس ہاؤس میں جب بھی آیا ہوں باوضو آیا ہوں، اس لیے کہ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں، میں سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا، میں سیاست کو ایک مشن سمجھتا ہوں، اسلام کا، پاکستان کے عوام کا۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ 6 سال میں جب بھی اس ہاؤس میں انٹر ہوا ہوں، جب بھی اپنی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، میں باوضو رہا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، میں نے جب حلف اٹھایا تو اس میں 3 باتیں تھیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھ کے سناؤں تاکہ تذکیر اور یاد دہانی ہو۔ جو 3rd شیڈول میں ہمارا حلف ہے اس میں 3 باتیں تھیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے حلف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان 3 باتوں کے لیے اس ہاؤس کے اندر جدوجہد کروں۔ یہ ہے کہ that as a member of the Senate I will perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Senate, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. Number 1. Number 2, that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. Or number 3, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. یہ 3 امور تھے جس کے اوپر میں نے حلف اٹھایا اور گزشتہ 6 سال میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر ان 3 امور کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ 3 امور اگر میں بتاؤں، اسلام، پاکستان اور پاکستان کے بہادر عوام، یہ 3 امور تھے جس کے لیے 6 سال اس فلور آف دا ہاؤس پہ ہم نے جدوجہد کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، ہماری اس کانسٹیٹیوشن کے دیباچے کے اندر لکھا گیا ہے 3 باتیں بڑی اہم ہیں، اور یہ میں جیسے کہ بطور یاد دہانی اور تذکیر میں نے باتیں کی ہیں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ ایک اس میں یہ بات لکھی گئی دیباچے میں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ میں نے گزشتہ 6 سال میں دیکھا کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اور جب آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں کریں گے منزل نہیں پا سکتے۔ FATF کے لیے قانون سازی، IMF کے لیے قانون سازی، پیرس اور واشنگٹن سے بل وہ ڈرافٹ ہو کے آتے تھے اور ہم نے اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے اس کو پاس کیے ہیں، تو اس پہ مجھے بہت دکھ رہا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کی دیباچے میں دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ اقتدار مقدس امانت ہوگا جس کے بارے میں آخرت میں اللہ پوچھے گا، اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو جواب دینا ہوگا۔ کرپشن کا پلیٹ فارم نہیں ہے، لوٹ مار، اندرون ملک اور بیرون ملک اکاؤنٹس بھرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے، یہ کسی ادارے کی امانت نہیں ہے۔ اقتدار یہ چند سرکاری لوگوں کی امانت نہیں ہے، یہ چند خاندانوں کی امانت نہیں ہے، یہ عوام کے ذریعے سے، چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے سے، یہ عوام کا اختیار ہے، اونرشپ عوام کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے یہ پارلیمنٹ کرے۔ بدقسمتی سے ان امور کے اوپر مسٹر چیئرمین میں نے 6 سالوں میں عمل درآمد نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے صوبے کی حقوق کی بات کی یہاں، خصوصاً خیبر پختونخوا جو وسائل سے بھرپور ہے اور دستور نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وفاق نہیں دیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ہے۔ میرے قبائل جس میں افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے، میرے قبائل جو طالبانائزیشن اور عسکریت پسندوں نے بھی متاثر کیا، ملٹری آپریشنز نے بھی متاثر کیا، اور میرے قبائل اور میرا صوبہ جس کے سرزمین کو گزشتہ 40 سال سے میدان جنگ بنایا گیا ہے، اور میرا صوبہ جس کو مورچے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، میں نے ہمیشہ سے اس کا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، مجھے دکھ ہے کہ میں باوجود کوشش کے اپنے صوبے کی وہ جو مالیاتی حقوق ہیں وہ نہیں دلا سکا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، یہ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، صوبوں کو حقوق دو تو پاکستان مضبوط ہوگا، آئینی حقوق دو، مالیاتی حقوق دو، سیاسی حقوق دو جو اس دستور نے دیے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم کا میں نے یہاں پہ دفاع کیا۔ 18ویں ترمیم مضبوط وفاق کی ضرورت ہے، 18ویں ترمیم خوشحال فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے ہمیشہ سے 18ویں ترمیم کی گزشتہ 6 سال میں یہاں پہ دفاع کیا ہے۔ مجھے دکھ ہے مسٹر چیئرمین کہ میں سود کے خلاف جدوجہد کر سکا۔ 9,500 ارب روپے میں 4,100 ارب روپے پاکستانی عوام کی محنت کا بجٹ کا سود میں جاتے ہیں۔ مجھے دکھ ہے کہ میں سود ختم نہیں کر سکا۔ 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں، ام الخبائث ہیں، میں اس کے خلاف قانون سازی لے آیا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ وہ قانون سازی منظور نہیں کر سکا۔ مسٹر چیئرمین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ایسٹ ہے، میں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ IMF کے حوالے نہ ہو جائے، اس وقت اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، میں اس کو نہیں بچا سکا۔ مسٹر چیئرمین، آرمی چیف کی توسیع میں کھڑا رہا یہاں، میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیف کی توسیع سیاست کو کمزور کرے گا، پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا، عام فورسز کو ڈریگ کرے گا پالیٹکس کے اندر۔
मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतजाज के रोक नहीं सका। मिस्टर चेयरमैन, ट्रांसजेंडर एक्ट शर्मनाक एक्ट है, चैलेंज है हमारी अकदार के लिए, चैलेंज है हमारी रवायात के लिए, शर्म हया के लिए। मैं उसको तब्दील नहीं कर सका बावजूद कोशिश के। मिस्टर चेयरमैन, रेप के मुलजिम, रेप बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के लिए। मैं पब्लिक हैंगिंग उन दरिंदों के लिए उसका कानून यहां से मंजूर नहीं कर सका। मिसिंग पर्सन्स, अभी उस्मान जरगा को 30 मिसिंग पर्सन्स हवाले किए गए वजीरिस्तान में, पता है कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। मैं किससे पूछूं कि वो 7 साल जो थर्की लोग वजीरिस्तान के जरगे के हवाले किए गए, उनके 7 साल का हिसाब मैं किससे लूं? मैंने मिसिंग पर्सन बलोच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तानी मिसिंग पर्सन्स के दर्द बयान किया, लेकिन मैं मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब नहीं करा सका। मैं इसका एतराफ करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, हां, यह है कि खत्म नबूवत का दिफा, नामूस रिसालत का दिफा, हुर्मत कुरान की आवाज वो मैंने बुलंद की, इस्लाम और शायर इस्लाम की दिफा उसकी मैंने हद्दुल वसा कोशिश की, जिसमें किसी हद तक इसमें कामयाबी हुई। मिस्टर चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया, वो माफिया जो हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो माफिया जो शुगर माफिया, आटा माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, प्राइवेट बिजलीघर माफिया और फार्मा माफिया जो सबसे मजबूत है, जो हमारे गरीबों का खून चूस रहा है। मैंने बिला खौफ खतर उस माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की, मैंने उनके खिलाफ बोला है, और इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा, और मैंने एक लम्हे के लिए कभी अपनी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं की। मिस्टर चेयरमैन, इस वजह से मैं ये आपको बताऊं, या पहली मर्तबा मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इन 6 सालों में हर किस्म के अपने जायज कारोबार से अपने आप को दूर रखा है। मैंने कोई प्लाट नहीं लिया, कोई परमिट नहीं लिया, कोई ठेका नहीं लिया, कोई टैक्स इवेजन नहीं की। मैं आज आप इस हाउस के तवस्सुत से अपने पूरे मालियाती मामलात के एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मैंने अल्लाह के हुजूर जवाबदेही के सोच से अपने मालियाती मामलात को मेंटेन किया है। जब आप अल्लाह के हुजूर अपनी जवाबदेही के सोच से मालियाती मामलात को मेंटेन करते हैं, दुनिया के इदारे पर उसमें कोई कमजोरी नहीं पा सकते। तो मैं आज अपनी मालियाती मामलात को अपने एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैं जायज कारोबार से दूर रहा, और अब जब मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं तो कम से कम मुझे आजादी होगी कि मैं कारोबार कर सकूंगा, कोई बिजनेस कर सकूंगा। और ये मैंने इसलिए किया, ये जायज काम था कि कम से कम वो मेरे यहां सेनेट की कारकर्दगी में रुकावट ना बनी। तो मिस्टर चेयरमैन, मैंने ये काम किया है। मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू समेटते हुए चंद बातें मसाइल के हल की तरफ करूंगा। एक चीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो सिविलियन सुप्रीमेसी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, सिविलियन सुप्रीमेसी बुनियाद है। जब एक साबिक वजीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाई कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी पाकिस्तान ये मुल्कों की बिरादरी में सर उठा के नहीं चल सकता। बुनियाद है पाकिस्तान की बका का सिविलियन सुप्रीमेसी। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जरूरी है। उस तनाजुर में हमें उससे प्यार है, लेकिन सियासत और इंतखाबात के मामलात में मुदाखलत ये हलफ से भी खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान के साथ कोई नेकी नहीं है। इसलिए उसके हवाले से हम तनकीद करते रहेंगे। मिस्टर चेयरमैन, पहली बात सिविलियन सुप्रीमेसी। दूसरी बात, सियासी जमातों के ऊपर मैं तनकीद नहीं करता। मैंने कभी यहां एक तो जाती तनकीद नहीं की, शहसियात की तनकीद नहीं की, मैंने हमेशा उसूली बात की है। किसी की सख्त बात भी हुई है तो मैंने उसको बर्दाश्त किया है। सियासी जमातों पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं जाते जाते कहूंगा कि सियासी जमातों को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सियासी जमातों को परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सियासी जमातों को नजरियाती वर्कर को अहमियत और हैसियत देनी चाहिए, डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम ना करें, मेरिटोक्रेसी करें, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर करें। मैं उन पर ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं करता कि उनके ऊपर सियासत जमातों के ऊपर तो ऐसी तनकीद बहुत होती है। अब देखें, कल भुट्टो रेफरेंस का फैसला आया है। मिस्टर चेयरमैन, आप देखें 45 साल के बाद आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? और मुझे उस फैसले का पैरा सवाल नंबर 14 में पढ़ता हूं, मुझे दुख है जो कि चीफ जस्टिस ने लिखा है। 14 नंबर पे सवाल पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें था, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे कत्ल का फैसला कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मज़कूर इस्लामी कवानीन के तकाजे पूरे करता है? अगर ऐसा है तो क्या मौजूदा मुकदमा तौबा के तसव्वुर के तहत आता है, जिसका सरीह जिक्र कुरान मजीद के दर्ज झेल आयत में होता है? सूरह निसा आयत 17-18, सूरह बकरा आयत 159, 160 और 222, और सूरह माइदा आयत 39, सूरह आराफ आयत 153, सूरह नहल आयत नंबर 119 और सूरह ताहा आयत नंबर 82, नी सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 359। तौबा के तसव्वुर के असरात और नताइज क्या हैं? इस पे अदालत ने क्या कहा है? राय। इस सवाल पर हमें कोई माविनत नहीं दी गई, इसलिए इस पे राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे बहुत दुख है। आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट है,
آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے. آپ کے پاس کون سا اسلامک آئیڈیالوجی ہے؟ آپ ان سے رائے لے سکتے تھے. تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر, میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں, آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں, دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو مجھے دکھ ہے, کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے, اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے. مسٹر چیئرمین, میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کو راستہ دیں, مذاکرات کریں. نان الیکٹڈ فورسز کو دھکیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے, حقی حکمرانی ان کا حق ہے, اور وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا. اس کے لیے اتفاق کریں, اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں. سیاسی قیدی کو رہا کریں, عمران ریاض کو رہا کریں, اسد طور کو رہا کریں, صحافیوں کو رہا کریں. میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے, جمہوریت کا ہیراول دستہ, دستوریت کا ہیراول دستہ, فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ. کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے, ورنہ یہ پانسی سیاستدانوں کے گلے میں پڑے گی, سیاستدانوں کی قتل کا باعث بنے گی. اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں, زنجیریں نہ ڈالیں. اسد طور کا, عمران ریاض کا, کوئی بھی دوسرے صحافی ہے, ان سب کی رہائی ملنی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ, عمران خان, باقی سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں, ان کو رہائی ملنی چاہیے, اور سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. مسٹر چیئرمین, میں آخر میں یہ کروں گا, اسلام آباد میں 6 سال رہا, مجھے ہائیکنگ سے بہت شوق ہے. میں ہفتے میں 3 دن ٹریل 5 ٹریل 3 پہ جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں آئندہ نسلوں کی امانت ہے. ہماری اسلام آباد کی اس فطری ماحول کو, مارگلہ کی قدرتی ماحول کو, اس کو تحفظ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کے اختیار میں چونکہ آتا ہے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. خصوصی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کے پہاڑ کو, یہاں کے جنگلوں کو, یہاں قدرتی چشموں کو, اس کو محفوظ کر سکیں. تو یہ ضرور اس پارلیمنٹ کو آئندہ نسلوں کے لیے اسلام آباد کی جو نیچرل بیوٹی ہے اور جو اس کا ایک فطری حسن ہے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مسٹر چیئرمین, میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں, مشن سے نہیں, سیاست سے نہیں. اور مسٹر چیئرمین, اپنے پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گا, لیکن سڑکوں پر پارلیمنٹ لگاؤں گا, چوکوں اور چوراہوں میں پارلیمنٹ لگاؤں گا. سویلین سپریمیسی کے لیے, دستوریت کے لیے, فنڈامنٹل رائٹ کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے, عوام کی پارلیمنٹ, سڑکوں کے اوپر, چوکوں اور چوراہوں کے اوپر. اس مشن کو انشاءاللہ جس طرح یہاں جاری رکھا ہے, اسی طرح باہر پبلک میں اور عوام کے اندر مسٹر چیئرمین میں اس کو جاری رکھوں گا. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان کے بہادر عوام زندہ باد, جمہوریت اور پارلیمنٹ زندہ باد. بہت شکریہ. جی سر, جی مشتاق صاحب, لیڈر آف دا ہاؤس نے آپ کو جواب دے دیا, آپ کائنڈلی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں جو انہوں نے. جی مائک کال ہے مشتاق صاحب کا پلیز. اس پہ میں سینٹ میں جب میں امریکہ سے واپس آیا تو میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی, اور اس میں نے 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دیے. میں نے اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خط بھی لکھا تھا. میں وہی خط جس میں 4 لیگل پولیٹیکل آپشن ہے, بالکل آسانی سے آ سکتا ہے, چند دنوں میں آ سکتی ہے وہ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن, وہ آپ کو بھی دیتا ہوں, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی, موجودہ وزیر اعظم صاحب کو بھی دوبارہ وہ خط میں دیتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوگی, اکراس دا بورڈ ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے. اس میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں, کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. یہ پاکستان کی غیرت کا ایک مظلوم بیٹی 20 سال سے اپنے بچوں سے الگ ہے, ان کا مسئلہ ہے, تو ہم آپ کو پورا سپورٹ دیں گے. میں وہ خط بھی آپ کو دے دوں گا, اور وہ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن بھی بتا دوں.